السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ پھر سے سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا۔ اور جب تو پیدا کرتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل، بِإِذْنِی میرے حکم سے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں باتیں کی، بری عمر کی ہو کے باتیں کی، آپ کو میں نے نعمتیں دی اور یہ بھی آپ کو دیا کہ جب آپ پرندے کی شکل کی طرح مٹی سے کوئی پرندہ بناتے تھے، وہ بھی میرے حکم سے۔ اور جب آپ پیدا کرتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، پس آپ پھونک مارتے اس میں، پس وہ ہو جاتا پرندہ اڑنے والا، بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے، یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو وہ دیکھنا شروع کرتا۔ اور ابرص بھی یعنی کوڑی کی بیماری کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ انسان ٹھیک ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی سب میرے حکم سے ہوتا تھا، اور تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو زندہ کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، یعنی یہ ساری میری دی ہوئی نعمتیں تھیں، میری دی ہوئی نعمتوں کو آپ یاد کریں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَہُم، جب تو لایا ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل، فقال الذین کفروا، بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر یہ کھلا جادو ہے، یعنی اس میں آپ کو روک دیا، یعنی جب آپ کو مارنے کے لیے بنی اسرائیل آ رہے تھے تو میں نے ان کو روک دیا، آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو جو کافر تھے وہ کیا کہتے کہ یہ تو کوئی کھلا جادو ہے، یہ جادو کرتا ہے ہم پر، جو اس کا دین ہے یہ دین نہیں ہے بلکہ جادو ہے، یعنی اتنی غلط بات وہ بولتے تھے۔ اور جب میں نے روکا آپ کو بنی اسرائیل کو آپ سے، جب تو لایا ان کے پاس واضح دلائل، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، نہیں ہے یہ مگر یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی بھیجی حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا بِی وَبِرَسُولِی، یہ کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی میں نے یہ بھی حواریوں کے دلوں میں ڈالا، یہ ایک فرقہ تھا کہ تم میرے رسول پر اور مجھ پر ایمان لاؤ، یہ بھی ایک نعمت تھی کہ میں نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی۔ اور جب میں نے بات ڈالی حواریوں کے دلوں میں یہ کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہنا بے شک ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی پھر حواری ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم واقعی ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا انہوں نے ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا بے شک ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب، ان ینزل، یہ کہ نازل کرے آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان بھرا ہوا، یعنی ہم آسمانی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کیا تیرے رب جو ہے وہ ہمارے اوپر آسمان سے بھرا ہوا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ بن مریم، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب یہ کہ نازل کرے ہم پر ایک دسترخوان بھرا ہوا آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو کہا حضرت عیسیٰ نے، تم ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو، یعنی بہت عجیب بات تم کر رہے ہو، تو اس بات کے بارے میں اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان لا چکے ہو۔ کہا تم ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان لا چکے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، یہ کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں تحقیق، صدقتنا، آپ نے سچ کر دکھایا ہمیں، اور ہم ہو جائیں ان پر گواہوں میں سے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہاں واقعی ہم ایمان لا چکے ہیں، جس پر ہم ایمان لائے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہا انہوں نے، ہم چاہتے ہیں یہ کہ ہم کھائیں اس دسترخوان میں سے اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، اور ہم جانتے ہیں
اور ہم جان لیں کہ بے شک آپ نے سچ کر دکھایا اور ہم ہو جائیں گواہوں میں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، کہا عیسیٰ بن مریم نے، اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل کر ہم پر ایک دسترخوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا، تو ہو جائے ہمارے لیے عید ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی ہو تیری طرف سے۔ یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں پھر حضرت عیسیٰ کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان بھرا ہوا نازل فرمائیے، تاکہ وہ دن ہمارے لیے ایک خوشی کا دن، عید کا دن بن جائے ہمارے پہلوں اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور یہ آپ کی طرف سے کوئی نشانی بھی ہو۔ کہا عیسیٰ بن مریم نے، اے اللہ ہمارے رب، نازل کر ہم پر آسمان سے دسترخوان بھرا ہوا، ہو جائے عید ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے اور نشانی آپ کی طرف سے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دے ہمیں اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزل علیکم، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں نازل کروں گا اس کو تم پر، یعنی دسترخوان جو تم مانگ رہے ہو تو میں یہ ضرور نازل کروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، پس جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ، پس بے شک میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ کہ نہیں میں نے عذاب دیا، احدا من العالمین، کسی ایک کو تمام جہانوں میں سے۔ یعنی میں تمہاری بات مان کے دسترخوان بھرا ہوا آسمان سے نازل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا تو پھر میں اس کو سزا بھی ایسی دوں گا کہ میں نے پہلے کبھی ایسی سزا کسی کو نہیں دی۔ پس جو کوئی کفر کرے گا بات اس کے تم میں سے، پس بے شک میں عذاب دوں گا اس کو ایسا عذاب کہ نہیں میں نے عذاب دیا ایسا کسی ایک کو تمام جہانوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو، الہین، دونوں کو، خدا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ سوال حضرت عیسیٰ سے کریں گے اللہ تعالیٰ کہ تو نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو، دونوں کو، خدا اللہ کو چھوڑ کر۔ قال، تو حضرت عیسیٰ نے عرض کی، سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے میرے لیے لائق یہ کہ میں کہوں وہ بات جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ یعنی اے اللہ، اے خدا، مجھے یہ حق نہیں بنتا کہ ہاں میں یہ لوگوں کو یہ کہتا پھروں کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، نہیں، آپ ہی خدا ہیں میرے، آپ پاک، یعنی آپ پاک ہیں، میرے لائق یہ بات نہیں ہے کہ میں اتنی غلط بات کہتا پھروں۔ کہا حضرت عیسیٰ نے، پاک ہیں آپ، نہیں ہے میرے لائق یہ کہ میں کہوں وہ بات جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہے، فقد علمتہ، پس تحقیق آپ جانتے ہیں۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ اول تو میں نے یہ بات نہیں کی، اگر میں نے کی ہے تو اللہ آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات کی ہے یا نہیں اگر میں ہوں یعنی کہا ہے یہ، پس تحقیق آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور نہیں میں جانتا آپ جو آپ کے نفس میں، یعنی آپ تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں اللہ، آپ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، میرے دل میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جو آپ کا علم ہے وہ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، اور نہیں میں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔